نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک فضل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد سنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر سچی توبہ دا ذکر کریں گے قرآن کریم دی سورہ تحریم دی 8ویں آیت پاک دا شروع حصہ جڑا میں تلاوت کرنا تانوں سنوں دا شرف حاصل ہے کہ میرے سنے رب نے فرمایا اے ایمان والےو مسلمانوں اللہ دے کول توبہ کرو اور سچی توبہ کرو یعنی سونے رب نے فرمایا توبہ کرن دا اس واسطے ذکر کیتا کہ تاکہ تسی اپنا مقصد حیات حاصل کر سکو تو سونے رب نے قرآن پاک دستا کہ انسانوں تو میں اپنے عبادت واسطے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور طریقہ سونے رب نے قرآن سے دس سکتا انسان نے چاہیے سچے دل و ایمان لیا سچے توبہ نصوح کرے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے تاکہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ جائے پھر رحمانی توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے انسان راہ مرضہ مسافر بن جائے خود تو لے کے خدا تک دا سفر جڑا آسان ہو جائے روح جسم دے روز اللہ دی بارگاہ تک پہنچے یہ ادو ہی پہنچی جدو انسان اپنے پیر و مرشد کو کنیکشن حاصل کرے گا اور زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباح کے قرب و ولایت کرے گا تو پیر و پیشوا دی کیونکہ اللہ دی یہی سنت ہے بغیر پیر و پیشوا تو کوئی بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا نہ روحانی کمال حاصل کر سکتا تمام اللہ والے اسی واسطے تے عمل کیتا چونکہ قرآن جو دست اللہ پاک نے وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کیونکہ جب تک انسان اپنے نفس نہ جہاد اکبر نہیں کرتا سچے دل ایمان نہیں لیا سچی توبہ نصوح نہیں کرتا اپنے پیر و مرشد کو توحیدی کنیکشن حاصل نہیں کرتا انہیں زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات نہیں کرتا اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت چ فنا نہیں ہوندا آتی اللہ آتی رسول دی عملی تفسیر نہیں بنتا تو کدے بھی انسان اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جنہیں بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام تو ایسی رے مقام لا مقام سے دور نہیں وہ چلو مدار تیری خاردان سے دور نہیں بات سنی رب نے فرمایا کہ میرے بندیوں مسلمانوں توبہ کرو سچی توبہ کرو یعنی ایسی توبہ کہ دوبارہ پھر انسان ورامہ طرف پلٹے نا شیطانی نظامہ طرف پلٹے نا قرآن و سنت دے مطابق پھر ساری زندگی گزارے اور ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نار رہے سچے اللہ والے اہل سنت و جماعت ہی ہوئے نا گمراہ 72 جہانوی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مرزا اسلامی روحانی اسکاروں دے اندر کوئی بھی اللہ والا نہیں ہویا نہ ہے نہ ہوگا یہ سارے ہی اہل سنت و جماعت تو بچے ہوئے نے گمراہ فرقے جننے بھی نے نفس و شیطان دے پجاری ہے لوگ انہاں دے اسی واسطے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی ہے انہاں دے کول بیٹھ کھلون والے بھی لعنت برسدی ہے انہاں طرف اٹھن والے ہر قدم تے بھی اللہ دی لعنت برسدی ہے اس واسطے اپنا ایمان بچاؤ یہ لوگ ایمان دے ڈاکو ہے بقول شاعر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر تو سونے رب نے فرمایا کہ بندے سچی توبہ نصوح کرو سچی توبہ کرو
جب اللہ پاک کسی مہربان ہوتے تو توبہ کی توفیق عطا فرما دیا، جنہوں توبہ توفیق مل گئی تو سمجھ لو اللہ اتنے مہربان ہو گیا۔ حضرت بشر حافظ توبہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نشے جا رہے سگے، کتابیں لکھیا کہ آپ شراب فروش سگے، خود بھی شرابی سگے، کہ آپ نشہ شراب پیتی ہوئی تو نشے جا رہے سی، رستے میں ایک کاغذ زمین پہ گریا دیکھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی سے، تو جس ویلے نشے کے عالم جو دیکھا کاغذ نو فٹافٹ چکیا، چک کے صاف کیتا، چومیا، آنکھاں نہ لایا، سر تے لایا اور انہوں خوشبو لا کے اونچی جگہ رکھتا تو چلے گئے۔ اسی رات ہی ایک درویش نو اللہ رب العزت نے حکم دیتا کہ جا کے بشر حافظ نو خوشخبری سنا دیو کہ تو ساڈے نام دی عزت کیتی ہے تے اسی تینوں اے بدلے پاکیزہ مراتب عطا کران گے، یعنی اپنے دوستاں دی صف وچ تینوں شامل کر لیں گے اولیاء اللہ چ۔ تو درویش حیران ہویا کہ وہ شخص شراب بیچدا ہے اور شرابی ہے تو بڑا غلط آدمی ہے، باہر اللہ کا حکم سی، وہ گئے دروازہ کھٹکھٹایا، ملازم نے آخیا بھی جا کے بشر حافظ نو دسو کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، پتہ نہیں اچھا سزا کا پروگرام ہے یا جزا کا پروگرام ہے، اور ننگے پیری باہر آئے تھے، انہوں بزرگوں کو پیغام پہنچاتا۔ اس ویلے بھی نشے میں ٹن سکے، جی میں انہیں پیغام ملیا فوری ہوش آئے اور خوش ہو کے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یاد کیتا، تو فوراً توبہ کی تھی انہوں نے، اور چونکہ ننگے پیری اسے لے آئے سے ساری عمر پھر ننگے پیری رہے، اس واسطے آپ نو حافظ کہندے سی۔ کتاباں لکھیا کہ ایک دفعہ ایک بی بی جا رہی سڑک ہوتے اگے گوبر کیتا ہوا دیکھیا جانوراں نے تو رون لگ پئی، لوگ کٹھے ہو گئے، پوچھا بی بی جی کی گل ہے گوبر نوں دیکھ کے روئی جان ڈیاں؟ وہ کہندی بشر حافظ جڑے انتقال کر گئے۔ میں بی بی تینوں کی پتا، ہن تو اسی چنگے بھلے اتوں آئے ہیں، چنگے بھلے سی وہ آخر نہیں آ سڑے تے گوبر دسن ڈیا، کیونکہ اگر بشر حافظ جب تک زندہ سکے کوئی جانور کدے رستے میں گوبر نہیں سی کرتا کہ تاکہ بشر حافظ دے پیر پلیت نہ ہو جان، کیا گوبر جانور کرتے تو مطلب وہ دنیا تے ہے نہیں، تو لوگاں جا کے پتہ کیتا واقعہ ہی بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ پردہ کر گئے سکے۔ تذکرہ اولیاء جی لکھیا کہ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑے عقیدت مند سی حضرت بشر حافظ ہے، تو علماء اور آپ کے شاگرد علماء بھی اعتراض کرتے جناب یہ تو کھپتی جی آدمی ہے، تسی کی یہ آدمی احترام کرتے ہو، کی یہ کوئی ایسا کمال ہے؟ کہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماندے یہ میرے تو زیادہ اللہ نے جاندا ہے، ان اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت میرے تو زیادہ انہوں حاصل ہے، میرے تو زیادہ اللہ نے پہچاندا۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھا کہ ایک باری حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ علیہ عنہ حضرت خضر علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی۔ حضرت بلال خواص نے حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ جناب امام شافعی کے بارے تہاڈا کی خیال ہے، تو کیسے نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتاد نے، اتادہ وچوں آ۔ تو حضرت بلال خواص نے حضرت خضر علیہ السلام نے امام حنبل کے بارے پوچھا تو انہوں نے آخیا وہ صدیقین دے وچوں آ۔ تو پھر انہوں نے بشر حافظ کے بارے پوچھا، انہوں نے آخیا کہ وہ منفرد زمانہ نے۔ ایسے تذکرہ لکھا کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں عبادت وچ حضرت ذنون مصری نو عبادت نہ متصف پایا، بہت زیادہ کثرت نہ عبادت کرنے والے سکے۔ تو حضرت سہیل نو میں اشاریاں دے چلن والا دیکھیا، یعنی ایسے ایسے علمی نقطے جان دے سکے کہ عقل حیران سے، اور بشر حافظ تقوی وچ ممتاز پایا اور وہ میرے مرشد سے۔ ایسے تذکرہ لکھیا کہ حضرت احمد بن ابراہیم مطلب رحمۃ اللہ نے فرماندے ہیں کہ بشر حافظ نے مینوں آخیا کہ میرا پیغام حضرت معروف کرخی نو جا کے دسو کہ میں فجر تو بعد تواڈے کول حاضر ہوواں گا۔
تو کہتے میں جا کے پیغام پہنچاتا تو میں انتظار چلیا دیکھو، لیکن عشاء کی نماز تک نہیں آئے۔ تو پھر میں دیکھا کہ وہ مسلح موڈے تے رکھیا دریائے دجلہ دے اتنے پانی دے اتنے چلتے آ رہے ہیں۔ آگے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ گلا باتاں لاپے کرنا، تو واپسی تو میں قدم پھڑے انہوں کو دعا دی، آرزو کیتی، توجہ دی، آرزو کیتی کہ حضور میرے حال تے مہربانی فرما، کیونکہ میں تھوڑا مرتبہ دیکھ لیا کہ لڑن کو کی مرتبہ تھا۔ تو پانی دے بھی چل دے، آپ نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ ضرور دعا کراں گا، لیکن یہ گل میری زندگی کسی نے دسی نہ۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندیاں نے پھر روحانی کمالات عطا فرما دے، جیڑا بھی اللہ دا ہو جاندا ہے، سچے دل ایمان لے آندا، سچی توبہ دا نصوح کر لیندا، اللہ رب العزت انہوں پھر جب کمال میں پہنچ دے بعد تصرفات کرنی نعمتاں بھی عطا فرما دے۔ تو انسان چاہیے گزرا وقت آنے والا تو باہر کوئی نہیں، موجودہ سال حکیم کی قدر کریے، دنیا تو پھر نہیں آنا، فانی دنیا مک جانا پروگرام سارا، ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ تو سانو چاہیے سچے دل ایمان لائیے، سچے توبہ نصوح کریے، سچے پیر مرشد کو بادشاہ مرشد کو تحقیق کرکشن حاصل کریے، رحم اللہ مسافر بن جائے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو حاصل کرنے واسطے کوشش کریے۔ ساڈا کام ہے اللہ طرف چلنا، یہ سیدھا رستہ اللہ تک جانا، جنہاں ذکر سنے رب نے قرآن دسیا وَلَلَّهِ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچ گیا۔ قرآن پاک ہی سنے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں پڑھی آخری منزل تہاڈا رب ہے، اللہ تک رسائی جڑی ہے تو تاں ہی ہو اگر اسی تمام شیطانی نظاموں کا منہ موڑاں گے۔ شیطان دنیا ماں سوا اللہ قلبی اسباب و ارباب تو قلب نکلاں گے، خلقی اسباب و ارباب تو قلب نکلاں گے، اور ادھر نکلیے کہ کوشش بھی کریں گے خیال نہ ہوئے۔ ہر لمحہ اپنا توحید کرتے توحید رہیے، قلب اور ذات مولا ڈوبے رہیے، ہر لمحہ سب تو الگ ہو گئے، اللہ کی صحبت رہیے، ہر لمحہ اللہ پاک کے قرب صحبت پائیے، پر حضور سے گزاریے، صرف طرح تکبر سے مولا رضا الہی فعل الہی تقدیر مولا بن گیا۔ اپنے دوسرے معاملات میں اللہ سن سپرد کر کے خود سپردگی کی بادشاہت حاصل کر لیے، قلب اور ذات مولا ڈوبے رہیے، نماز عشق نیت لئیے جو میری روز اللہ سے دیتی سکی، تاکہ دل مولا کی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ سن بار کا دل کہ ہرائیاں دعا کہ اللہ سوڑا ہستہ پڑے حقیر پر تفسیر مارے کمزور کامل ماجز مسکین بے سارا انسان ہے۔ صاحب پھر پیشوا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو تیری سونی پاک ذات ہے، سارا کوئی سارا نہیں، تیرے علاوہ سانو کسے سارے کی لوڑ بھی کوئی نہ، ساڈے واسطے تو کافی ہے۔ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، اپنے دائمی ذات میں بے عظمہ دولت قبر عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس یارو باقی سب حوث، بچو بچو بچو، وما علینا الا البلاغ المبین۔